الفاظ پہ غور کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام، دنوں میں سب سے بڑا عظمت والا دن یوم النحر ہے. اور نحر کہا جاتا ہے، نحر کا مطلب یہ 10ویں ذی الحجہ کا دن، قربانی کا دن. ثم یوم القر، ثم ایام التشریق، اس کے بعد یوم القر ہے. اور قر کی میں نے تشریح کی تھی گزشتہ خطبے میں. قر کہا جاتا ہے قرار کو. ایام التشریق 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ، یہ 3 دن حجاج بیت اللہ الحرام مینا کے اندر رات کو قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، جمرات کو، شیاطین کو کنکریاں مارتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق جو ہے یوم النحر کے بعد افضل ہے. اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، قربانی کے دن کو سب سے زیادہ پورے سال کے اندر عظمت کا حامل دن قرار دیا گیا. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں یہ راز آپ کے ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ، قرآن کریم کے دنیا پر اتارنے کا مہینہ، اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ اور یہ جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت کا حامل دن یوم النحر ہے، اس کے درمیان تفریق کی ہے کہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل جو ہے یوم النحر ہے. یوم عرفہ حج کے اعتبار سے اہم دن ہے، جہنم سے آزادی کے اعتبار سے پورے سال کے اندر سب سے افضل دن یوم عرفہ کا دن ہے. لیکن اللہ کے راستے میں خون بہانے کے اعتبار سے سب سے افضل دن یوم النحر کا دن ہے. کیوں؟ فتح الباری کے اندر امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ محدث جلیل تشریح کرتے ہیں اس حدیث کی بڑے لطیف انداز کے اندر، اور دوسرے محدثین بھی، کہ یوم النحر کو اس لیے افضل قرار دیا گیا کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسی دن اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے مینا کے اندر حاضر کیا تھا. حلقوں پہ چھری رکھی تھی. حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اور اس کے بعد قیامت تک اس سے افضل دن کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن ایک رسول، ایک نبی اور ایک اللہ کا خلیل اور ایک اللہ کا وہ جان نثار جو اللہ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ لے کر آباد کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اعلان پر آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے قوم سے، خاندان سے، حکیم وقت سے دشمنی مول لے لیتے ہیں. وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اپنے بڑھاپے کے سہارے کو، اپنے لخت جگر کو لٹا کر تصور کرے حلقوم پر چھری رکھتے ہیں، تو مورخین اور مفسرین اور محدثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو مجبور ہوتے ہیں اس لفظ پر اور قلم چلاتے ہوئے یہ لکھنے پر کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر عظمت کا حامل کوئی دن نہیں ہو سکتا کہ قربانی اس کی پیش کی جا رہی ہے جس کو رب ذوالجلال نے ابراہیم خلیل اللہ کا ذبیح اللہ نام دے کر یاد کیا. اسماعیل ذبیح اللہ دوست سے سب سے زیادہ، سب سے محبوب چیز مانگی، وہ بھی بچہ مانگا، اور دوست نے اس بچے کو قربان کرنے کے لیے کوئی چیز پیچھے نہیں رکھی. کہا رب ذوالجلال تو نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. ابراہیم خلیل اللہ حلقوم پہ چھری رکھتے ہیں. امام حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی دن اور نہیں ہو سکتا. مجھے بات یاد آئی، ایسے ہی جملہ معترضہ کے طور پہ تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بڑی جامع کتاب ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، لکھتے لکھتے ایک جگہ پہنچ کر ہاتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور زبان سے بے ساختہ الفاظ نکل رہے ہیں اور کلمی شکل اختیار کر رہے ہیں. تذکرے کے اندر ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں، جب خلق قرآن کا مسئلہ درپیش آیا، ایک حاکم وقت بادشاہ اس وقت کا، وہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. سب کے سب سارے جتنے علماء تھے اس وقت کے علماء سو سب بک گئے،
ایک مرد آہین، ایک اللہ کا بندہ امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے، کہا مجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں سے کوئی دلیل لا کر دو، مان لوں گا، تمہارے منوانے سے ایسے نہیں مانوں گا۔ مارا گیا بہت زیادہ، ایک لمبے عرصے تک پس دیوار زندہ کر دیے گئے، جیل کے اندر ڈال دیے گئے۔ جب نکالا تو پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور جسم جو ہے لہولہان تھا۔ لے کر چلے، چلنے کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، ہائے نماز کا ٹائم ہوا، جلاد سے کہا اور ہتھکڑی پکڑنے والے سے کہا سنو مجھے نماز ادا کر لینے دو۔ وہاں ایک فقیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا، کہا خون جاری تھا، نماز کیسے ادا ہوگی؟ ابوالکلام آزاد تیری تربت پہ، تیری قبر پہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرے۔ تو نے موقف کون سا پیش کیا؟ محدثین کے فکر کے مطابق استدلال کیا، کہا اور لکھتے ہیں ابوالکلام آزاد کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہا سنو مولوی سنو، اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز خنجر لگنے کے بعد بھی کوشش کی امامت کرنے کی اور ادا ہو گئی تو میں رب ذوالجلال کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں مالک الملک میری نماز بھی تو اس حالت کے اندر قبول کرے گا۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے خون سے بڑھ کر کون سا دنیا کا پانی تھا جو اس خون کو پاک کرتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر دن کون سا ہو سکتا ہے افضل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعظم ایام عند اللہ عز وجل یوم النحر، کہ یوم النحر کا دن سب سے زیادہ افضل ہے کہ ذبیح اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی حلقوم پہ چھری سی بھی رکھی گئی تھی۔ انبیاء کی اگر آپ سیرتیں پڑھیں گے نا، واقعات قرآن کریم میں اور حدیث میں دیکھیں گے، عجیب عجیب واقعات آپ کو ملیں گے۔ ذنون کا واقعہ پڑھیں گے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ پڑھیں گے تو بڑی جو ہے سزائیں دی گئی، تابوت میں ڈال کر فرعون نے جو ہے فرعون کے قتل کے ڈر کی وجہ سے ماں نے تابوت میں ڈال کر اس جابر اور صفاق ظالم بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے دریا کی نظر کر دیا، لیکن رب نے بچانا تھے، پکڑے گئے اور فرعون کے گھر میں تربیت پائی۔ موسیٰ کلیم اللہ کے حالات پڑھیں گے، عجیب جو ہے واقعات آپ کو ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھیں گے، عجیب حالات ملیں گے۔ لیکن دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن یوم النحر کا دن ہے۔ تیسری چیز جو اہم چیز ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اور ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ قربانی اتنی عظیم ہے۔ میں آج ہی فتویٰ دیکھ رہا تھا، ابن عثیمین رحمہ اللہ دیار مقدسہ کے مفتی جو قریب میں جن کا انتقال ہوا، علماء جب اٹھتے ہیں تو دین بھی جاتا ہے۔ جلدی کل